اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے شخصیات گزری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ ایسے کام سر انجام دیے ہیں جو کہ رہتی تاریخ تک یاد کیے جائیں گے۔ دوستوں، انہیں شخصیات میں سے ایک شخصیات کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ دوستوں، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح کاٹھیوار کے رہنے والے تھے۔ وہ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ دوستوں، محمد علی جناح کی پرورش بڑے ناز و نظم سے ہوئی۔ محمد علی جناح کو 6 برس کی عمر میں کراچی کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ 8 سال انہوں نے بمبئی کے پرائمری اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ پرائمری اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگلے ہی سال وہ کراچی آ گئے اور سندھ مدرسہ میں داخلہ لیا۔ 1851 میں وہ مشن ہائی اسکول میں کراچی میں داخل ہو گئے اور یہاں سے انہوں نے اپنی میٹرک کی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 16 برس تھی۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کے والد آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد علی جناح کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنی ہونہار بیٹی کو کاروبار میں شریک کرنے کی بجائے قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھجوا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ جناح کے والد نے وہاں ایک ادارے لنکن میں داخلہ آپ کو دلوایا، کیونکہ اس کے مین گیٹ پر دنیا کے مشہور قانون دانوں کے نام لکھے تھے اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے وہاں 20 سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ جن دنوں آپ انگلستان میں تھے، آپ کے گھریلو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح یہاں کے حالات سے بدل ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تھے، دیگر مسلمان رہنماؤں کے علاوہ علامہ محمد اقبال نے بھی آپ کو واپسی پر آمادہ کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں لکھا کہ اس وقت مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ہیں جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنا الگ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے مسائل حل کر سکے۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کے ان مفید مشوروں کو بہت قدر دی۔ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک ہی قومی نظریہ پیش کیا، یعنی ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو قوم۔ پنڈت نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں، ایک کانگریس اور دوسری انگریز، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کا جواب دیا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ ہے مسلمان۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا کہ 2 قومی نظریے پر زیادہ زور دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اکثریت میں وہ قوت، وہ جذبہ، وہ جوش اور وہ ولولہ ہے کہ وہ اپنی ایک الگ حیثیت کے نام پر ابھر سکیں، اور وہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی الگ مملکت بنا سکیں۔ یعنی بتایا کہ مسلمان مذہب، تاریخ، لباس، تہذیب، زبان، غرض ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے، یہاں تک کہ ہندو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں اور مسلمان اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، تو پھر دونوں قومیں یکجا ہو کر نہیں رہ سکتی۔ یہ 2 قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جو منعقد ہوا، جس میں مشہور تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، یعنی جن علاقوں میں مسلمان کی تعداد زیادہ ہے، ان پر مشتمل ایک الگ مملکت قائم کر دی جائے کہ مسلمان اس مملکت میں اپنے مذہب اور اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پہلے تو مخالفین نے اس قرارداد کا بہت مذاق اڑایا، لیکن جلد ہی یہ قرارداد اسلامی ہند کا متفقہ مطالبہ
بن گیا۔ اس قرارداد کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ انہیں اب اپنی الگ مملکت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ہندو کانگریس جو ہے مسلمانوں کی جو حقوق ہیں، ان کا جو حق تھا، ان کی جو عبادت گاہیں تھیں ان پہ قابض تھے، اور انہیں اپنا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی وہاں اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ آخر مسلمان قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں 7 سال کے مختصر عرصہ میں اپنے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی عظیم ترین اسلامی سلطنت کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے رات دن سخت محنت کی اور اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی۔ اس کے باوجود کہ آپ اپنے صحت کے بارے میں دیکھتے، آپ ملک کے لیے جدوجہد میں لگے رہے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے والد کے کاروبار میں زبردست نقصان ہوا۔ ان کی مالی حالت بگڑ چکی تھی۔ نوجوان محمد علی جناح نے ان حالات کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا اور کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ جب کراچی میں وکالت کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ بمبئی چلے گئے۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کو کوئی مقدمہ نہ ملا، اور آپ رحمۃ اللہ کو بڑی مشکلات کا سامنا وہاں پر کرنا پڑا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت نہ ہاری۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ عرصے کے لیے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے کی پیشکش ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر سرکار نے 1500 روپے ماہوارہ تنخواہ پیشکش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، میں تو اتنی رقم روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ جلد ہی آپ کی وکالت چمک اٹھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیشہ ورانہ اخلاقیات اور دیانت کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ ایک دفعہ مقدمے کی پیروی کے دوران مجسٹریٹ نے آپ رحمۃ اللہ سے کہا کہ وہ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے بھی بترکی جواب دیا، مائی لارڈ، آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ محمد علی جناح انگلستان کے زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ وہاں انہوں نے مشہور ہندوستانی لیڈر دادا بھائی نورنجی کی انتخابی مہم میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ وطن واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1909 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے مسلم حلقوں میں مرکزی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رکنیت کے 6 سالوں میں اپنی ذہانت اور لیاقت کا سکہ منوایا۔ اب تک آپ رحمۃ اللہ کو ہندوستان مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے بددل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے جسے مسلمانوں کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس چھوڑ کر 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوشش مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ مسلم لیگ کے صدر